أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة. اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة. محترم و معزز سامعین کرام، عزیزان گرامی، الحمدللہ آج یہ دوسری تاقرات ہیں۔ تاقراتوں میں جاگنا یہ شب قدر کی تلاش کے لیے ہے کہ ہم اس رات میں جاگ کر شب قدر کی تلاش کر سکیں، کیونکہ شب قدر یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور آج کی رات چونکہ جمعے کی رات ہے، رمضان کے آخری عشرے کی دوسری تاقرات ہے، دو خاصیتیں اس میں جمع ہو گئیں۔ ایک تو تاقرات، دوسرا جمعے کی رات۔ احادیث مبارکہ کے اندر جمعے کی رات کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ جو انسان جمعے کی رات میں جاگ کر عبادت کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے انعامات اس کے لیے ہیں۔ مغفرت کے وعدے لکھے گئے ہیں۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو وہ موقع عطا فرمایا ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں آتے۔ جب ہمیں موقع ملے اس وقت میں عبادت کر لینی چاہیے، موقع کو غنیمت سمجھ کر اعمال کر لینا چاہیے۔ جب موقع ہاتھ سے چلے جاتے ہیں تو لوگ ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، ہارون رشید اور زبیدہ خاتون کا، دونوں بڑے اللہ والے۔ زبیدہ خاتون بڑی نیک سیرت عورت تھی۔ انہوں نے ہی حاجیوں کے لیے اپنا ذاتی مال لگا کر نہر کھدوائی، جسے نہر زبیدہ کہا جاتا ہے۔ پہلے حاجیوں کے لیے پانی کی بڑی دقت ہوا کرتی ہارون رشید کے زمانے میں، تو انہوں نے اپنا ذاتی مال لگا کر، زیورات لگا کر، بیت المال سے مال نہیں لیا، ذاتی مال لگا کر نہر زبیدہ کھدوائی، جس کی وجہ سے حاجیوں کے لیے بڑی راحت ہوئی۔
وہ اپنے شوہر کے ساتھ میں ایک دفعہ جا رہی تھی دریا کنارے ٹہلتے ہوئے، تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو ریت کے محل بنا رہا ہے، ریت کے محل بنا رہا ہے اور آواز لگا رہا ہے 10 دینار دے دو، جنت کے اندر ایک محل بنا لو، مہر خرید لو۔ ہارون رشید نے کہا کیسا پاگل انسان ہے کہ ریت کے محل کو جنت کے محل بول رہا ہے۔ مگر وہ تھے حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا واقعہ ایک بہت ہی زیادہ مشہور ہے، غالباً جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں۔ تو انہوں نے کہا کہ لے لو جنت کا محل۔ زبیدہ خاتون نے جب سنا بہلول ہے، معلوم تھا بڑا اللہ والا نیک انسان ہے، فوراً گئی اور جا کر ایک محل خرید لیا، خرید کر آ کر بیٹھ گئی۔ اب ہارون رشید نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ بہلول کی باتوں میں آ کر تم نے اپنے پیسے برباد کر لیے؟ زبیدہ نے کچھ نہیں کہا، خاموش رہی۔ وقت گزرا، رات میں دونوں سوئے، میاں بیوی سوئے ہیں۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ خواب دیکھ رہے ہیں، خواب میں وہ جنت کی سیر کر رہے ہیں۔ آج جو ہمارا عنوان ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب، کہ انہوں نے بھی خواب دیکھا 11 ستارے، چاند اور سورج انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ خواب کی ایک اپنی حقیقت الگ ہے، انشاءاللہ وہ باتیں بھی ہمارے سامنے آئیں گی۔ تو دیکھا کہ جنت سجائی گئی ہے اور ایک بہت ہی بڑا عالیشان محل تیار کیا گیا ہے، جس کے اندر ہزاروں خدام ہیں، فرشتے اس محل پر پہرا دے رہے ہیں، فرشتے پہرا دے رہے ہیں۔ چونکہ خواب ہارون رشید دیکھ رہے تھے، انہوں نے سوچا میں خواب دیکھ رہا ہوں، میرے خواب میں دوسرے کا محل کیسے آ سکتا ہے؟ یہ سوچ کر کہا کہ ہاں یہ تو میرا ہی محل ہو سکتا ہے۔ جانے لگے، فرشتوں نے رکھا تمہارا محل نہیں ہے، تمہارا محل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پھر کس کا محل ہے؟ میرے خواب میں دوسرے کا محل کیسے آ سکتا ہے؟ انسان اپنے بارے میں زیادہ خواب دیکھتا ہے، میرے خواب میں دوسرے کا محل کیسا؟ یہ تو میرا ہی محل ہوگا۔ فرشتوں نے کہا نہ یہ کسی اور کا محل ہے۔ کہا کس کا محل ہے؟ تو لکھا ہوا بڑے الفاظ میں نظر آیا زبیدہ خاتون۔ یہ تو چونک گئے، کہا کہ یہ تو میری بیوی ہے، اس نے یہاں اتنا عالیشان اور شاندار محل کیسے بنایا؟ فرشتوں نے کہا کل ہی تو خریدا ہے۔ جب یہ بات فرشتوں کی زبانی سنی، کل ہی خریدا ہے، یاد آ گیا کہ ہاں بہلول کا محل وہ ریت کا نہیں تھا، وہ جنت کا محل تھا۔ یہ کہہ کر جاگے اور دوڑتے ہوئے سمندر کے کنارے دوڑ لگائی، دیکھا تو بہلول اب بھی وہی ہیں۔ کہا بہلول مجھے بھی ایک محل خریدنا ہے۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اب وہ موقع چلا گیا، وہ وقت چلا گیا۔ ایک قبولیت کا وقت ہوتا ہے، مقبولیت کا وقت ہوتا ہے، انسان اس میں جو کہتا ہے ہو جاتا ہے۔ جیسے جمعے کے دن سارے دن میں ویسے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایک قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، انسان اس میں جو مانگتا ہے ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی نے عام سے آدمی نے سنا، اب اسے بڑی لالچ تھی، تسبیح لے کر بیٹھ گیا، صبح سے ایک مٹکا لے کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا یا اللہ اسے سونے کا بنا، یا اللہ اسے سونے کا بنا، یا اللہ اسے سونے کا بنا، یا اللہ اسے سونے کا بنا۔ صبح سے شام تک وہی ورد کرتا رہا۔ جب دیکھا جمعہ بھی چلا گیا، مغرب کا وقت قریب ہو رہا ہے، اذان ہونے والی ہے، تھک گیا، مایوس ہو گیا اور کہنے لگا یا اللہ اسے سونے کا نہیں تو نہیں، کم سے کم اسے پتھر کا تو بنا دے۔ جیسے ہی الفاظ کہا پتھر کا بن گیا۔ اب سر پیٹنے لگا، ارے ایک بار اور کہہ دیتا تو میرا بیڑا پار ہو جاتا۔
تو وقت ہوتا ہے، ایک وقت قبولیت کا ہوتا ہے، جو کہتے ہیں ہو جاتا ہے۔ تو پھر بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ وقت ختم ہو گیا، اب تو دیکھ کر آیا ہے۔ ہارون رشید نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں دیکھ کر آیا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ جب تجھے فرشتے اس محل میں داخل ہونے سے روک رہے تھے میں وہیں کھڑا تھا اور میں دیکھ رہا تھا، اب وہ موقع نہیں ہے، اب وہ موقع نہیں ہے۔ تو یہ وقت جو ہے یہ قبولیت کا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ، دوسری طاق رات، جمعے کی رات، تین خصوصیتیں جمع ہو گئی۔ انسان اس وقت سے فائدہ اٹھا لے، اللہ کامیاب کر دے گا۔ انشاءاللہ پھر ہماری عمومی دعا بھی ہوگی، ذکر کی مجلس بھی ہوگی، تو گویا یہ وقت اپنے آپ کو قبول کرانے کا ہے۔ الغرض قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قصہ نقل کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ یہ واحد نبی ہیں جن کے ابا بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی، دادا باپ دادا پردادا سارے کے سارے نبی ہیں۔ ان کا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا۔ ویسے بہت سارے انبیاء آئے، 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء آئے، چند مخصوص انبیاء کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا۔ اس میں سے حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں جو اپنے حسن اور خوبصورتی کے لیے جانے جاتے ہیں۔ الغرض حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل کا سلسلہ انہی سے چلا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے ابا حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پر پوتے ہیں۔ ایک مرتبہ مکے کے یہودی آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں، اور آ کر انہوں نے کہا کہ اگر جانچنے کے لیے آئے کہ آپ سچے نبی ہیں یا نہیں، اگر آپ سچے نبی ہیں تو یوسف علیہ السلام کا واقعہ بتائیے کہ وہ ملک شام سے مصر کیسا چلے گئے، یہ واقعہ ہمیں بتائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف مکمل ایک سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی اور کہا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم نے بہترین قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان کیا، اور اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں جو امت کے لیے رہبری کا کام کرتے ہیں، امت کو چوکنا کرتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں، پہلی بیوی کا جب انتقال ہو گیا تو پھر انہوں نے اپنے سالی سے نکاح کیا، پہلی بیوی سے 10 بچے، 9 بچے، پھر دوسری بیوی سے 2 بچے، حضرت یوسف اور حضرت بنیامین، یہ 2 سگے بھائی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت، بڑے نیک، پیدا بچپن ہی سے وہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر رکھی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ نبی تھے، نبوت کے ذریعے سے وہ پہچان لیا انہوں نے کہ یہ بچہ آگے چل کر کچھ نہ کچھ کام کرے گا اور نبی بنے گا، ہو سکتا ہے اللہ نے وحی کر دی ہو۔ تو یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام بڑی محبت کیا کرتے ہیں۔ آج کل بھی ہوتا ہے بچوں سے، بعض بچوں سے ماں باپ کو زیادہ محبت ہوتی ہے، حالانکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جتنے بچے ہیں سب کے ساتھ ایک سا محبت ہو، مگر ایک فطرت ہوتی ہے، کسی کی 4 بیویاں ہیں تو ایک بیوی کی طرف زیادہ اس کی میلان اس کا زیادہ ہوتا ہے، 4 بچے ہیں تو ایک بچے کی طرف زیادہ میلان ہوتا ہے، یہ اللہ نے فطرت میں رکھا ہے۔ یہ فطرت ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ سے جدا کرنے کا ذریعہ بن گئی۔
تو حضرت یوسف علیہ السلام ایک مرتبہ کہنے لگے اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتم لی ساجدین، کہ ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے، یہ خواب دیکھا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں 11 ستارے چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بہت بڑی بات ہے، تو انہوں نے کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، کہ خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، خواب کی حقیقت ہوا کرتی ہے، ہر خواب ہر کسی کو بتانے کا نہیں ہوتا۔ اچھے خواب ہیں تو کسی نیک انسان کو جو اس کی صحیح تعبیر بتا سکے اس کو بتائیں، برے خواب نہ بتائیں کسی کو بھی۔ برے خواب دیکھ لیے، اٹھ کر جیسے ہی نیند سے جاگے 3 مرتبہ بائیں طرف تھتکار دیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر تھتکار دیں، پھر سو جائیں اور کچھ صدقہ خیرات کر دیں کہ یا اللہ اس برے خواب کے شر سے مجھے بچا لے، تو اللہ اس برے خواب کے شر سے بچا لیتے ہیں۔ اچھا خواب دیکھا ہے تو کسی نیک انسان کو بتائیں اور تعبیر پوچھیں، جس سے خواب پوچھا جا رہا ہے اس کا یہ حق بنتا ہے کہ اگر تعبیر معلوم نہ ہو تو یہ کہہ دیں کہ ماشاءاللہ اچھا خواب ہے، اللہ کچھ بہتر کرے گا، اتنا کہہ دیں، کیونکہ خواب لٹکا ہوا ہوتا ہے، جب کوئی اس کی تعبیر بتا دے ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ وہ ہوا میں ہے، ایک پیر اس کا مشرق میں اور ایک پیر مغرب میں ہے، ہوا میں لٹک رہا ہے۔ تو چلتے چلتے خواب پریشان تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، معلوم نہیں، تو کسی ایک جاہل سے خواب پوچھا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا، اس نے کہا ارے تیرا ناس ہو، ایسا خواب دیکھا؟ تو نے کہا کہ ہاں کیا ہوا؟ انسان ویسے بھی ڈر جاتا ہے، کہنے لگا ارے بہت برا تو نے خواب دیکھا ہے، لوگ تجھے ایک 10-15 لوگ ادھر سے 10-15 لوگ ادھر سے تجھے پیر پکڑ کر 20 میں سے چیر دیں گے، معاملہ ختم۔ اور زیادہ پریشان ہو گیا، ارے یہ کیا بلا ہے، ویسے بھی حالات کیا کم ہیں کہ یہ خواب اور مصیبت بن کر آ گیا۔ سامنے چلا تو دیکھا کوئی اللہ والا آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، سفید داڑھی، جا کر بولا کہ میں بڑا پریشان ہوں، میں نے خواب دیکھا ہے، آپ تعبیر بتا دیں۔ پوچھا کیا خواب ہے؟ کہا کہ میں نے دیکھا میں ہوا میں ہوں، ایک پیر مشرق میں اور ایک پیر مغرب میں ہے، تعبیر بتائیے۔ انہوں نے کہا ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ پریشان ہو گیا، ارے پہلے والے نے تو ڈرایا، یہ تو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہنے لگے کسی کو خواب تو نہیں بتایا؟ کہنے لگے میں نے بتا دیا۔ کہا کس کو؟ فلاں کو۔ اس نے کیا تعبیر کی؟ اس نے کہا کہ تیرے دونوں پاؤں چیر کر تجھے مار دیا جائے گا۔ انہوں نے انا للہ پڑھی، کہا ایسے ہی ہوگا۔ پھر ذرے دنوں کے بعد میں کسی چوری کے الزام میں لوگ اسے دوڑاتے ہوئے گئے اور لوگوں نے اسے ویسے ہی مار دیا۔ اس لیے خواب ہر کسی کو بتانے کا نہیں ہوتا ہے، خواب وہ اٹکا ہوا ہوتا ہے، جو تعبیر جیسی بتاتا ہے خواب ویسے ہی ظاہر ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آج میں نے خواب کی تعبیر پوچھی شام تک ہو جائے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کے خواب کو مکمل ہوتے ہوتے 40 سال لگے، 40 سال لگے۔ وہ کیسے آپ کے سامنے بات آئے گی؟ الغرض حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب بیان کیا تو باپ نے کہا اپنے بھائیوں کے سامنے خواب کو نہ بتانا، کیونکہ ضروری نہیں کہ تیرے بھائی تجھ سے محبت ہی کریں، بھائیوں میں دشمنی ہوتی ہے، آج وہی زیادہ ہے، چھوٹا بڑے سے، بڑا چھوٹے سے، آپس کی دشمنیاں ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے منع کیا۔ کیوں منع کیا؟ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، یہ تجھ سے دشمنی کریں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، اور شیطان انسان کا دشمن ہے۔ یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام محبت زیادہ کیا کرتے تھے کہ ماں اس کی نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہے، نبوت ملنے والی ہے، محبت زیادہ تھی۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ الغرض یہ معاملہ ہوا، منع کیا گیا بتانے سے، مگر چونکہ یوسف بچے تھے انہوں نے خواب بتا دیا۔ اب بھائیوں میں دشمنی ہو گئی، بھائی دیکھ رہے ہیں کہ یوسف سے محبت زیادہ، ہمارے سے محبت کم ہے، تو بھائیوں نے سازش رچی۔
کیا سازش رچی؟ انہوں نے یہ سازش رچی کہ یہ بھائی کیسے ہمارے باپ سے دور ہو جائے، الگ ہو جائے۔ آج کل بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو دشمنی ہوتی ہے، دشمنی کرنے والے بھائی چاہتے ہیں کہ ماں باپ کے نظروں میں وہ بھائی گر جائے، وہ بھائی گر جائے۔ ایسے واقعات ہزاروں ہیں کہ اگر کسی بچے سے ماں باپ ذرا زیادہ محبت کرتے ہیں، دوسرے جلن میں ہر وقت یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ وہ ان کے نظروں میں گر جائے، کمزور پڑ جائے، اور الزامات لگاتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ انسان کے اندر جب ایمان کمزور پڑنے لگتا ہے تو انسان جانوروں والی صفات کو اپنانے لگتا ہے۔ جانوروں والی صفات، جانوروں میں ایمان نہیں ہے تو ان کے صفات عجیب ہیں۔ ایک واقعہ ہے، ایک اللہ والے تھے، ایک ان کا خادم تھا، ہمیشہ انہیں پان کھلایا کرتا۔ جب بھی وہ دور دراز سے پیدل جا کر پان لا کر دیتا تو وہ اللہ والے پان کھانے کے بعد کہتے، جا تجھے اللہ انسان بنائے۔ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، ہر بار یہی دعا۔ انہوں نے کہا عجیب بوڑھے میاں، یا پھر کہا کہ دادا جان یا نانا جان جو بھی ہو، دعا دینی ہو تو صحیح دو۔ میں کیا تمہیں حیوان نظر آتا ہوں کہ جب بھی میں خدمت آپ کی کروں مجھے کہتے ہیں کہ آپ اللہ تجھے انسان بنائے؟ میں انسان ہی تو ہوں۔ تو کہتے تو نہیں سمجھے گا، جا۔ تو دوسرے دن بھی یہی معاملہ۔ اب اس نے کہا کہ نہیں، معلوم کر کے رہوں گا کیا معاملہ ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ان کی نظروں میں کوئی جانور دکھ رہا ہوں، کچھ تو معاملہ تو ہوگا۔ اس نے کہا کہ بتائیے کہ کیا معاملہ، یہ دعا مجھے کیوں دی جا رہی ہے؟ تو انہوں نے اپنا عمامہ نکال کر، کچھ کہا نہیں، پہنایا۔ جب اس نے پہن کر دیکھا کہ بازاروں میں چلنے والے کتے، بلی، خنزیر، گدھے نظر آ رہے ہیں، بے ہوش ہو کر گر گیا۔ انہوں نے اپنا عمامہ لیا اور نکل گئے۔ جب اسے ہوش آیا تو انہوں نے دیکھا وہ اللہ والے تو نہیں ہیں۔ اب یہ پریشان ہو گیا اور جا کر دوسرے دن جا کر وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ ایمان کا دل سے نکل جانا جانور والی صفات کو پیدا کرتا ہے۔ آج وہی ہو رہا ہے۔ اور جو اس نے دیکھا کہ کوئی کتا ہے تو لوگوں کے اندر یہ ہرس، کتے والی ہرس آ رہی ہے۔ کوئی سانپ ہے تو یہ بغاوت کی علامت ہے۔ خنزیر ہے، دشمنی کی علامت ہے۔ یہ صفات انسانوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو ان کے بھائیوں کے اندر بھی یہ بات پیدا ہو گئی کہ یوسف ہمارے ابا سے دور ہو جائے۔ اذ قال یوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، ہم سے محبت نہیں ہو رہی ہے، بھائیوں سے محبت ہو رہی ہے۔ پھر انہوں نے یہ سازش کی کہ کیسے ہم اپنے ابا سے یوسف علیہ السلام کو دور کریں۔ مشورہ کرنے لگے بھائی سارے آپس میں، سارے بھائی مشورہ کرنے لگے۔ بنیامین چھوٹے تھے، ان کے علاوہ 10 بھائی مشورہ کرنے لگے۔ ایک نے کہا جان سے مار دیتے ہیں، دوسرے نے کہا جان سے نہیں ماریں گے، کہیں لے جا کر بیچ دیتے ہیں۔ اس وقت میں خرید و فروخت چلا کرتی تھی۔ الغرض بعد میں یہ بات طے ہوئی کہ یوسف کو لے جا کے جان سے مار دیتے ہیں۔ یہ بات طے ہوئی۔ اب ابا سے جا کر کون بتائے کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کبھی اپنے سے دور نہیں کرتے۔ انہیں ہمیشہ ایک فکر لاحق ہوتی، ہمیشہ ایک ڈر رہتا کہیں یہ بھائی اس بھائی کو، چھوٹے بھائی کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ باپ ہوتا ہے، بھانپ لیتا ہے، بچوں کی ہر ادا کو بھانپ لیتا ہے۔ تو انہوں نے مشورہ کیا۔ کیا مشورہ کیا کہ ہم کھیلنے کا بہانہ بناتے ہیں اور ابا سے جا کر کہتے ہیں کہ ابا جان ہم کھیلنے جا رہے ہیں، یہ بھی ہمارا بھائی ہے، اس کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ یہ بھی ہمارے ساتھ کھیلے گا۔ کیا ہمیں محبت نہیں ہمارے بھائی سے؟ اگر ہم بھائی تو ہیں، ہم کہاں کے اس کے دشمن ہیں؟ یہ مشورہ کر کے جا کر ان لوگوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ یوسف علیہ السلام کو بھیج دیں، یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ روانہ کریں۔ یعقوب علیہ السلام نے منع کیا تو انہوں نے بھائی چارگی کا نعتہ دیا کہ آپ کو ہم پر یقین نہیں، ہم بھائی تو ہیں، دشمن تھوڑی ہیں۔ ہمارا بھی من کرتا ہے کہ ہمارا چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ میں کھیلے کودے، ہم اس کے ساتھ میں مذاق و مستی کریں، ہمارا بھی دل کرتا ہے، آپ کیوں نہیں بیچتے؟ جب ایسی شفقتانہ انداز سے انہوں نے بات کی، یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیج دیا، مگر بھیجنے سے پہلے یہ کہا کہ دیکھو اس کی فکر کرنا، اسے اپنے سے جدا نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کھیلنے میں مصروف رہو، کوئی بھیڑیا آ کر اسے کھا جائے، ایسا نہ ہو۔ تو یہ بات ان کے پلے پڑ گئی، انہوں نے کہا ایسے ہی کریں گے۔
گویا ایک پلاننگ انہیں مل گئی، پلان مل گیا یوسف علیہ السلام کو اپنے ابا سے دور کرنے کا، تو انہوں نے ٹھیک ہے بلکہ حامی بھری یوسف علیہ السلام کو لے کر چلے گئے۔ لے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو چونکہ مارنے کا ان کا پلاننگ تھا، اس میں سے ایک بڑا بھائی تھا یہودا جو یوسف علیہ السلام سے محبت کیا کرتا تھا۔ بڑے بھائی اکثر چھوٹوں سے محبت ہو جاتی ہے، فطری چیز ہے، رہتی ہی ہے۔ ہاں بعض دفعہ دشمنی ایسی ابھر جاتی ہے کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں۔ تو یہودا نے کہا کہ نہ مارو، تو سارے بھائی اس سے ڈانٹنے لگے، کہنے لگے کہ تو ابا کے سامنے اچھا ہونا چاہتا ہے، یوسف کو بچا کر تجھے ہمارا ساتھ دینا پڑے گا ورنہ تیرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ اب 9 بھائی ایک طرف، یہ اکیلا ایک طرف، کیا کرتا؟ اس نے حامی بھری، ٹھیک ہے اگر تمہیں ابا سے جدا کرنا ہی ہے یوسف کو تو فلاں جگہ ایک کنواں ہے، ایک کنواں ہے جو بنجر پڑا ہوا ہے، اس کنویں میں ڈال دیتے ہیں، بچ گیا تو ٹھیک ہے، مر گیا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ پلاننگ کی کرنے کے بعد میں ملک شام کے اندر ان کے گھر سے 3 میل کے دور، تقریباً 5-6 کلومیٹر کے دوری پر ایک کنواں تھا، وہاں لے جا کر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا پہلے کرتا نکالا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، اور اس کرتے کو کیا کیا، ایک بکری ذبح کر کے خون کے اندر لت پت کر لیے کہ ابا کو یقین آ جائے کہ ہمارے بھائی کو بھیڑیا نے کھا لیا ہے، یہ کہہ کے خون میں لت پت کر لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ کیونکہ یہ نبی بننے والے تھے، اللہ کے چہیتے تھے، اللہ نے حضرت جبرائیل سے کہا جبرائیل فوراً جاؤ، اگر یوسف کو ذرا سی بھی خراش آئی تو تمہارا معاملہ بگڑ جائے گا، جا کر ایک تخت بچھاؤ۔ کنویں کے اندر ایک تخت پر حضرت یوسف علیہ السلام کو بٹھایا گیا۔ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف والقوا فی غیابۃ الجب، کہ کنویں میں ڈال دیا جائے۔ جب کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تخت بچھایا، کہتے ہیں کہ 3 دن اور 3 رات کنویں میں رہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اس درمیان میں یہ یہودا جو بڑا بھائی تھا چپکے سے آتا، کھانے کی کوئی چیز کنویں میں پھینک کر چلا جاتا کہ اگر زندہ ہیں تو کھا کر زندگی بچا لے گا، مگر دشمنی جب آ جاتی ہے انسان کے اندر تو انسان انسانیت سے نکل جاتا ہے اور حیوانیت پر اتر آتا ہے۔ یہ صفات حیوانوں کے صفات ہیں، جب کسی پر حملہ کرتے ہیں تو اس وقت تک اس پر حملہ کرتے رہتے ہیں کہ اس کی جان چلی جائے۔ الغرض 3 دن 3 رات حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں میں رہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ کا نظام تھا، اللہ کا نظام تھا۔ بعض علماء فرماتے ہیں، بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ یوسف کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے دور کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بڑا حسین بنایا تھا۔ حسن یوسف ایک فارسی کا شعر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی تعریف کی گئی اور کہا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھی، اگر نبی کو دیکھ لیتے تو اپنے گلے پر چھری چلا لیتی۔ الغرض یوسف علیہ السلام ایک مرتبہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے، اور جب دیکھا انہوں نے کہ اللہ نے انہیں اتنا خوبصورت بنایا ہے تو انہوں نے کہا کیا ایسی خوبصورتی کی کوئی قیمت ہو سکتی ہے؟ یہ ایسی خوبصورتی ہے کہ اس کی کوئی قیمت لگا نہیں سکتا۔ اللہ کو یہ ادا ناپسند ہوئی کہ اپنے حسن پر ناز کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا۔ الغرض ایک قافلہ جا رہا تھا، وہ راستہ بھٹک گیا۔ پہلے لوگ مل کر جایا کرتے، قافلہ جا رہا تھا، راستہ بھٹک گیا۔ بھٹکتے بھٹکتے جب انہیں پیاس لگی، اسی کنویں کے قریب آ کر وہ قافلہ رک گیا۔ اب جب قافلہ رکا، ظاہر سی بات ہے کنویں سے پانی نکالیں گے، تو ایک آدمی آیا رسی لے کر، ڈول لے کر، اور اس نے کنویں کے اندر رسی ڈالی، اور اس نے کیا کی، کنویں کے اندر رسی ڈالی۔ اب یہاں پر ان کے جو بھائی تھے یہ شام میں گئے روتے ہوئے اور کہنے لگے ابا جان غضب ہو گیا، ہم اپنے بھائی کو اپنے سامان کے پاس بٹا کر کھیر ہی رہے تھے کہ ایک بڑا بھیڑیا آیا اور یوسف کو پھاڑ کر کھا گیا اور بھاگ گیا۔
یہ دیکھیے بڑا مشکل سے ہم ان کا جبہ لے کر آئے ہیں آپ کے لیے. جب یعقوب علیہ السلام نے ان کا جبہ دیکھا, کہا بڑا ہوشیار اور چالاک بھیڑیا تھا کہ یوسف کا جبہ اتار کر اسے کھایا ہے, یوسف کا جبہ اتار کر اسے کھایا ہے. اب میں بس اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں اور صبر کرتا ہوں, اللہ مجھے اس صبر کا بدلہ دے گا. کیونکہ وہ بھی بچے تھے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب بچوں سے کوئی لغزش ہو جائے, خطا ہو جائے, فوراً ریئیکشن نہیں کرنا ہے, تھوڑی دیر صبر کرنا ہے. اس کے بعد میں سمجھا سکتے ہیں تو سمجھانا ہے, یا پھر ڈرا سکتے ہیں تو ڈرانا ہے, یا پھر تربیت کے لیے ایک دو مار سکتے ہیں تو مارنا ہے. جیسے یعقوب علیہ السلام نے تربیت کی اپنے بچوں کی. یہ تربیت کا نتیجہ 40 سال کے بعد ظاہر ہوا. بچپن کی تربیت بچپن میں جا کر ظاہر ہوتی ہے, اور ایسے ہی ہوتا ہے. بچپن میں تربیت ہوتی ہے, بچپن میں ظاہر ہوتی ہے, ضروری نہیں کہ اسی وقت میں ظاہر ہو جائے. تو یوسف علیہ السلام کے اس کرتے کو لے کر یعقوب علیہ السلام روتے رہے یہاں تک کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی. تو جو قافلہ جا رہا تھا اس نے جیسے ہی ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کے اندر بیٹھ گئے. اس نے یہ سمجھا کہ پانی اچھا ہے, اس لیے وہ زور سے کھینچنے لگے. زور سے کیا کرنے لگے؟ کھینچنے لگے. اور کھینچ کر جیسے ہی قریب آئے, وہ ڈول قریب آیا تو اس میں ایک حسین خوبصورت بچہ ہے, خوبصورت بچہ ہے جو دیکھ کر لوگوں کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے. جیسے ہی اس نے دیکھا, کہا, ندا لگائی, ارے میرے ساتھیوں آ جاؤ آ جاؤ, یہ تو ایک بچہ نظر آ رہا ہے, یہ ایک خوبصورت بچہ ہے, آ جاؤ. سب کو بلا لیا. تو لوگ آئے, آ کر دیکھا یوسف علیہ السلام کو اور اپنے سامان میں ان کو چھپانے لگے. یہ بھائی کیا کرتے, ہر دن آ کر انتظار کرتے کوئی اسے نکال تو نہیں رہا. جیسے ہی اس قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا تو یہ فوراً گئے, جا کر کہنے لگے یہ ہمارا غلام ہے, تم اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ اگر تم خریدنا چاہتے ہو تو ہم بیچنے کے لیے تیار ہیں. ان بھائیوں نے پھینکنے ہی پر اکتفا نہیں کی, بلکہ یوسف علیہ السلام کو اس قافلے کے ہاتھوں میں چند کوڑیوں کے لیے بیچ دیا, چند کوڑیوں کے لیے, بثمن بخس دراہم معدودہ, چند مختصر سکوں کے لیے یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا. وہ تو چاہتے یہی تھے کہ یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام دور ہو جائیں. اور کہا کہ دیکھو یہ بچہ بھاگنے میں زیادہ مشہور ہے, اسے چھوڑنا نہیں ورنہ بھاگ جائے گا. یہ کہہ کر مختصر سی قیمت پر اپنے بھائی کو انہوں نے بیچ دیا. وہ قافلہ چلا, مصر چلا, ملک شام سے وہ قافلہ مصر چلا. اور چونکہ سامان لے جا کر بازار میں بیچا کرتے, اب صبح جیسے ہی پہنچے وہاں بازار میں جہاں اور بولیاں لگتی ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی بولی لگنے لگی کہ کون خریدے گا اس غلام کو, اس خوبصورت بچے کو کون خریدے گا. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. ہر کوئی آ رہا ہے, ہر کوئی آ رہا ہے, اور ان کی خوبصورتی پر دام بڑھتے چلے جا رہے ہیں, قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے. روایتوں میں ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ ایک بوڑھی بھی آئی چند سکے لے کر بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے. لوگوں نے کہا بوڑھی ماں ان سکوں سے تو یوسف کو تم خرید نہیں سکتی, پھر کیوں آئی ہو؟ اس عورت نے کہا میں جانتی ہوں یہ آگے چل کر نبی بننے والا ہے, میں اپنی طاقت استعمال کر کے یہ سکے لے کر آئی ہوں. اگر کل قیامت کے دن اللہ پوچھ لے اے بوڑھی میرا یوسف بیچا جا رہا تھا اور تیرے پاس چند سکے تھی تو خریداروں میں کیوں شامل نہیں ہوئی؟ اپنے آپ کو بچانے کے لیے میں بھی آ گئی. الغرض اس حسن پر, اس خوبصورتی پر اس کی کوئی قیمت لگا سکتا تھا, وہ شاہ مصر تھا, مصر کا بادشاہ تھا. پھر وہ مصر کا بادشاہ کو جب خبر ملی وہ آیا اور آ کر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا. چونکہ مصر کے بادشاہ کی بیوی زلیخا تھی, اسے کوئی اولاد نہیں تھی, تو اس نے کہا کہ اس کو ہم لے چلتے ہیں, ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے نفع کا ذریعہ بنائے یا پھر ہم اپنا اسے بچہ بھی بنا سکتے ہیں.
ایسے حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام سے جدا ہوئے، کنویں میں گئے، پھر مصر کے بازار سے مصر کے محل تک پہنچا دیے گئے۔ یہ اللہ کا نظام، ہر چیز میں اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مخصوص چیز ہوتی ہے کہ کس کے ساتھ میں کب کیا کرنا ہے۔ اللہ پیچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی قدرت کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا لے گئی اپنے محل میں، اور اس محل میں حضرت یوسف علیہ السلام پرورش پاتے رہے۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام بالغ ہو گئے، کیونکہ خوبصورت اتنی تھی کہ جو دیکھتا فدا ہو جاتا۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم اور حکمت سے نوازا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، جب یہ جوانی کی دہلیز پر انہوں نے قدم رکھا، زلیخا اپنے آپ کو برداشت کرتی رہی، اپنے آپ کو روکتی رہی۔ جیسے ہی جوانی کی دہلیز پر حضرت یوسف نے قدم رکھا، زلیخا اپنے آپ کو روک نہیں سکی، ایسی خوبصورتی تھی۔ ایک دن اس نے ارادہ کیا کہ میں اس سے اپنی ضرورت پوری کروں گی۔ یہ کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا اور 7 کمروں میں لے گئی۔ ملکہ تھی، شاہی محل تھا، ہر کمرے کے دروازے پر اس نے تالا لگایا۔ 7ویں کمرے میں لے جا کر وہ چاہتی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کی ضرورت کو پورا کریں، جسے قرآن نے کہا وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ۔ جیسے زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو دعوت دی، یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون۔ کبھی یاد رکھنا، کبھی اللہ ظالموں کو معاف نہیں کرتا، میں یہ کام ہرگز کر ہی نہیں سکتا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، زلیخا ہر طرف سے انہیں ورگلانے لگی، بہکانے لگی۔ لولا ارہا برہان ربی كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، جب زلیخا نے دیکھا یوسف علیہ السلام مائل ہی نہیں ہو رہے ہیں، اللہ کا ڈر ہر انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر اس جگہ کوئی اور ہوتا، کہتا کہ دروازے بند ہیں، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، سامنے سے دعوت دی جا رہی ہے، چلو کر لیتے ہیں، بات کا بات دیکھ لیں گے، مگر جس دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ دل ہمیشہ ڈرتا ہے، ہر جگہ ڈرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے انکار کیا، کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ قریب تھا کہ زلیخا مجبور کرتی، یوسف علیہ السلام بھاگے ہیں اپنے آپ کو بچاتے ہوئے۔ کتابوں میں لکھا ہے، مفسرین فرماتے ہیں یقین تھا کہ دروازے پر تالا لگا ہوا ہے، مگر اللہ کی ذات پر بھی یقین تھا کہ اللہ بچانے پر آئے کیسے بھی بچا سکتے ہیں۔ یہی یقین مطلوب ہے آج ہمیں، ایسا یقین ہو ہمارے دلوں میں۔ جب ایسا یقین آئے گا دلوں میں، اللہ کی مددیں شامل حال ہو جائیں گی۔ آج ہمارا یقین کمزور ہے، ہم یہ سوچتے ہیں اگر میں کام نہیں کروں گا کھاؤں گا کیسے، ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ کھلانے والے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا جاؤ کام کر کے ہی کھاؤ۔ جب بندے کے دل میں یہ یقین آ جائے گا اللہ کی ذات کھلانے والی ہے، بندہ نہ بھی جائے تو اللہ کھلا کر بتائیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام دوڑ لگاتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے جیسے جیسے دروازے کے قریب جاتے دروازوں کے تالے خود کھلتے اور دروازہ کھل جاتا، ایسے ہی 7 دروازے کھلتے چلے گئے۔ زلیخا دوڑتی چلی گئی، آخر کے دروازے سے پہلے زلیخا مجبور ہو کر ان کے کرتے کو اس نے پکڑا اور کھینچا، جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کا کرتا پھٹ گیا، اور سامنے 7ویں دروازے پر جیسے ہی دروازہ کھلا، سامنے مصر کا بادشاہ نظر ہے، زلیخا کا شوہر کھڑا ہوا ہے۔ عورت بڑی چالاک ہوتی ہے، بڑی چالاک ہوتی ہے عورت۔ جب وہ مکر پر آتی ہے، ایسا مکر بتاتی ہے، کسی کا مکر اس کے پاس نہیں چلتا۔ اسی لیے کہا، قرآن نے کہا، اللہ نے کہا ان کیدکن عظیم، عورت کا مکر سب سے بڑا مکر ہے، بلکہ شیطان سے بھی بڑا مکر ہے جب وہ مکر پر آتی ہے۔
وفاداری پر آتی ہے تو وفاداری ایسی کہ ساری دنیا اس کی وفاداری کے سامنے کمزور پڑ جاتی ہے. بغاوت پر آتی ہے تو ایسا مکر کرتی ہے کہ شیطان بھی اسے دیکھ کر شرما کر راستے سے ہٹ جاتا ہے. یہ تو میری بھی ماں نکلی. جیسے ہی مصر اپنے شوہر کو دیکھا, عزیز مصر کو دیکھا, زلیخا نے فوراً پینترا بدلا. کہنے لگی بادشاہ سلامت, اس انسان کا معاملہ کیا کیا جائے, یعنی اس انسان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے جو آپ کے گھر والوں پر بری نظر ڈالے. کیسا سوال تھا. یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ یوسف میرے ساتھ میں زیادتی کر رہے تھے, بلکہ سیدھا ایسے الفاظ کہ جو آپ کے گھر والوں پر بری نظر ڈالے اس کا صلہ کیا ہونا چاہیے. اور خود ہی کہہ رہی ہے کہ ایسے لوگوں کو تو جیل میں ہونا چاہیے. اس کی چالاکی. مگر عزیز مصر جانتا تھا, اس نے دیکھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی امانت داری, دیانت داری, اللہ کا خوف حضرت یوسف علیہ السلام کا اس کے سامنے تھا. مگر چونکہ گھر کا معاملہ تھا, اگر بات کو وہیں دبایا نہ جاتا تو پھر گھر کی عزت راستے پر آ جاتی. یہ بھی ایک حکمت تھی. تو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کیا زلیخا صحیح کہہ رہی ہے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا بادشاہ سلامت, آپ تو مجھے جانتے ہیں, میں نے ایسا کام نہیں کیا ہے, یہی مجھے مجبور کر رہی تھی. مگر وہ عورت تھی, کہاں مانتی, ماننے کے لیے تیار نہیں. اس نے کہا کہ نہیں, یوسف علیہ السلام ہی غلط ہیں. تو پھر یوسف علیہ السلام نے کہا آپ کے گھر کے اندر خاندان میں اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے تو اس کو لایا جائے, وہ میری گواہی دے گا. تو کہنے لگے بچہ کیسے گواہی دے گا؟ انہوں نے کہا آپ لاؤ تو صحیح, میں سچا ہوں, اللہ میرے ساتھ میں ہے, اللہ کی مدد میرے ساتھ میں ہے. ایک بچے کو لایا گیا. یوسف علیہ السلام نے اس بچے سے پوچھا اے بچے بتا, جو ماں کی گود میں تھا, بتا میں غلط ہوں یا زلیخا غلط ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے تو اس بچے نے گواہی دی حضرت یوسف علیہ السلام کی. 3 بچے, بعض کہتے ہیں 4 بچے ایسے گزرے ہیں جو اپنے ماں کی گود میں جنہوں نے بات کی. سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اپنے والدہ حضرت مریم کی پاک دامنی کو انہوں نے بتایا ہوں. دوسرے ایک تابعی گزرے ہیں, انہوں نے جب ان پر الزام لگایا ایک عورت نے تو ان کے کہنے سے ایک بچے نے گواہی دی ان کے متعلق. تیسرا یہی بچہ تھا یوسف علیہ السلام کی پاک دامانی کی گواہی دینے والا. تو اس بچے نے فیصلہ کیا. کیا فیصلہ کیا؟ قرآن نے کہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. بڑا عجیب فیصلہ تھا. اس بچے کا فیصلہ ماں کی گود میں فیصلہ کر رہا ہے. آپ یوسف کا کرتا دیکھیے, اگر کرتا سامنے سے پھٹا ہے یوسف گنہگار ہیں, اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا گنہگار ہے. یہ فیصلہ سنتے ہی ساروں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا, ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا تھا, تو معلوم ہو گیا کہ زلیخا غلط تھی. یوسف علیہ السلام پاک دامن تھے. مگر چونکہ شاہی گھرانے کا معاملہ تھا, بات کو وہیں دبایا گیا. زلیخا ہمیشہ اصرار کرتی رہی حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ میری ضرورت پوری کرو, میں تمہارے حق میں گواہی دوں گی اور تمہیں شاہی محل کے اندر آدھا خزانہ دیا جائے گا, تمہیں بادشاہ بنایا جائے گا. مگر یوسف علیہ السلام منع کرتے رہے. ہر بار کہنے لگے کہ اس سے اچھا تو میں جیل جانا پسند کروں گا. بات چونکہ پھیل جاتی ہے, دو عورتیں جمع ہوتی ہیں تو بات وہ راز کی نہیں رہتی. ایک واقعہ لکھا ہوا ہے, کسی آدمی سے کہا گیا کہ عورتیں ان کے دل میں کوئی راز کی بات نہیں رہتی, آپ کبھی راز کی بات مت بتاؤ. اس نے کہا کہ میری بیوی ویسی نہیں ہے, وہ تو بڑی رازدار ہے. کہا ہر عورت ویسی ہوتی ہے. کہا کہ آزمانا ہے, چلو آزمائیں. کیا کرنا ہے؟ ایک بکری کو ذبح کرو, اس کا سر لے جا کر اپنے گھر میں گاڑ دو, اور اپنی بیوی سے کہو کہ میں نے ایک مرڈر کیا ہے, کسی کو جان سے مارا ہے, اور اس کا سر میں نے یہاں دفن کیا ہے. اتنا ہی کہہ دینا. اب اس نے ویسا ہی کیا. اب یہ بیچاری جیسے سنا
پریشان پریشان. دوسری نے پوچھا کہ بہن کیوں پریشان ہے؟ کہنے لگی ایک بڑی پریشانی آ گئی ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کرنا ہے. کہا کیا پریشانی مجھے بتاؤ. کسی کو بتائے گی تو نہیں؟ نہیں کسی کو ہرگز نہیں بتاؤں گی, تیری قسم ہے. اب قسمہ قسمی چلی تو اس نے کہا میرے شوہر نے کسی کو قتل کر کے اس کی منڈی لا کر گھر میں دبا دیا ہے. اب وہ پریشان. دوسری نے پوچھا کہ تو کیوں پریشان ہے؟ ایک بہت بڑی پریشانی آ گئی ہے. وہ بھی قسمہ قسمی کسی کو نہیں بتائے کہ نہیں بتاؤں گی. اس نے کہا کہ فلاں کے شوہر نے کسی کو قتل کر کے منڈی لا کر گھر میں دفن کر دیا ہے. یہ بات چلتے چلتے پورے محلے میں پھیل گئی. دوسرے دن پولیس آ گئی کہ بت نکالو کہاں دفن ہے میت. اب سے کہا گیا کہ عورتوں کی زبان میں کوئی بات ٹھہرتی نہیں. زلیخا کی بات بھی عام ہو گئی. جب عورتوں نے سنا مصر کی, کہنے لگی ارے کیسی عورت ہے, بادشاہ کی بیوی ہو کر غلام پر فدا ہو گئی, بادشاہ کی بیوی ہو کر غلام پر فدا ہو گئی. جب زلیخا کو پتا چلا کہ میرے بارے میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں تو اس نے ساری عورتوں کی دعوت کی کہ مجھ پر تانا لگاتی ہوں, آؤ تمہیں بھی بتاتی ہوں میں کس پر فدا ہوئی ہوں, تمہیں بھی بتاتی ہوں. ساری عورتوں کی دعوت کی اور لائن سے بٹھایا, سب کے ہاتھ میں ایک ایک سیف دیا اور چاقو دی. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اچانک کہا یوسف باہر آ جاؤ اور پردے کے بغیر آنا. یوسف علیہ السلام ہمیشہ چہرے کو یوں چھپا کر رکھتے. کہا پردے کے بغیر آنا, ملکہ تھی, بات تو ماننا تھا. یوسف علیہ السلام آئے. جیسے ہی عورتوں نے یوسف کو دیکھا, سیب کاٹنے کے بجائے اپنے انگلیوں کے پورے کاٹ لیے اور خون بہنے لگا, احساس تک نہیں ہوا. جب زلیخا نے دیکھا ساروں نے اپنے ہاتھوں کے پورے کاٹے ہیں, یوسف علیہ السلام کو کہا پردہ کرو اور اندر جاؤ. جب یوسف علیہ السلام اندر گئے, جب دیکھا کہ یہاں تو خون بہ رہا ہے, ساری عورتوں نے ایک زبان ہو کر کہا واللہ یہ انسان ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو کوئی فرشتہ ہے. جب یہ بات حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی, حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو اپنے ہاتھ کے پورے کاٹے, اگر میرے حبیب کو دیکھ لیتی تو اپنے گردنوں پر چوریاں چلا دیتی. ایسا حسن تھا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, چاند بھی دیکھ کر شرما جاتا. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرے میں داخل ہوتے, امی جان فرماتی, بعض لوگوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے, امی جان فرماتی ہے مجھے سوئی میں داغا پرونا ہوتا, میں انتظار کرتی میرے حبیب کب تشریف لائیں گے. جیسے ہی تشریف لاتے ان کے چہرے کی رونق کی وجہ سے میں اپنے سوئی میں داغا پرو لیا کرتی. کیا خوبصورتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. صحابہ نے قریب سے دیکھا, کیوں مرنے کے لیے تیار نہ ہوتے. ایسا حسن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. دیگر انبیاء کی تمام صفتیں جہاں نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی, حسن بھی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ عطا فرما دیا. یہاں تک کہا گیا یوسف علیہ السلام کے چہرے پر جو نور تھا وہ نور کے 100 حصوں میں کا ایک حصہ تھا. نبی علیہ السلام کے چہرے پر 90 پر 9 حصے سارے کے سارے دے دیے گئے تھے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی شان میں تعریف کرتے ہیں, نبی علیہ السلام کی شان میں کہتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا. اے نبی جی آپ کے زلفوں کی قسم ہے جب آپ اپنی زلفیں بکھیر لیتے ہیں, واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی, آپ کا خدا آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. یعنی نبی علیہ السلام کی ایک ایک ادا کی قسم کھائی گئی. جب زلفیں بکھیر لیتے ہیں زلفوں کی قسم کھائی, جس شہر میں رہتے ہیں شہر کی قسم کھائی گئی, کمبلی لیٹے اوڑے ہوئے ہیں کمبل کی قسم کھائی گئی, ہر ادا کی قسم کھائی. قسم کھانے والی ذات اللہ کی تھی. الغرض یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے مجبور کیا اور کہا اگر تم میری بات نہیں مانو گے جیل میں جاؤ گے. انہوں نے کہا میں جیل میں جانا پسند کرتا ہوں. تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں داخل کیا گیا. جیل میں 9 سال رہے حضرت یوسف علیہ السلام, 9 سال رہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں اور 2 ساتھی تھے, 2 ساتھی بادشاہ کے وہ ہم نوا تھے, قریبی لوگ تھے, وہ بھی داخل ہوئے. تو اس میں سے دونوں نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ ایک نے یہ خواب دیکھا کہ اس کے سر پر
پانی رکھا ہوا ہے اور وہ سب کو پلاتا جا رہا ہے، بادشاہ کو پلا رہا ہے۔ دوسرے نے خواب دیکھا کہ اس کے سر پر کھانے کی کوئی چیزیں ہیں اور پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تعبیر بتاؤں گا، مگر تم جب باہر چلے جاؤ، جانے کے بعد بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا، کیونکہ بادشاہ بھول چکا تھا یوسف علیہ السلام کو۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ مر گیا، دوسرا بادشاہ آ گیا تھا۔ اگر جو بھی ہو، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات یاد دلائی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی کہ جو پانی پلا رہا ہے وہ رہا ہونے کے بعد بادشاہ دوبارہ اسے کام پر رکھے گا، وہ بادشاہ کو شراب پلایا کرے گا، یعنی بادشاہ کا خاص آدمی ہوگا۔ اور جو دوسرا آدمی جسے پرندے اس کے سر سے نوچ کر کھا رہے ہوں گے، وہ کسی جرم میں مارا جائے گا، جانور بلکہ پرندے اس کے جسم کو نوچ کر کھائیں گے۔ ایسا ہی ہوا، جس آدمی کے بارے میں بادشاہ کے ساتھ رہنے کا بات کی گئی تھی، وہ بادشاہ کے دربار میں جا کر بات کو بھول گیا، یاد ہی نہیں رہا اسے۔ اس میں بھی حکمت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے یوسف، کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں تھا کہ میں تمہیں نکالتا یہاں سے؟ تم نے ایک مخلوق پر بھروسہ کیا، اس کی وجہ سے اور کئی سال حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں رہنا پڑا۔ پھر اس کے بعد میں بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، خواب سے بات چلی تو یہ خواب کا تذکرہ چل رہا ہے۔ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا بادشاہ نے؟ کہ 7 گائے ہیں، 7 گائے ہیں، 7 موٹی گائے ہیں اور 7 دبلی گائے ہیں۔ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گائیوں کو کھا رہی ہیں۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، خواب کی تعبیر معلوم کرنا تھا، کسی کو پتا نہیں، اور بادشاہ کے خواب کی تعبیر ایسی ویسی بتا بھی نہیں سکتے، ورنہ جان سے ہاتھ دھونا پڑتا۔ تب جا کر اسے یاد آیا کہ ہاں، جیل میں ایک بندہ ہے جو خواب کی صحیح تعبیر بتاتا ہے۔ تو اسے یاد آیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، ایسے خواب میں ایک بندہ ہے، نام تو یاد نہیں، حلیہ یاد ہے۔ جیسے حلیہ بتایا گیا، بادشاہ سمجھ گیا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ تو اس نے کہا بلا لاؤ۔ جب بلانے کے لیے قاصد آیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا پہلے میری بے گناہی ثابت کی جائے، تب میں آؤں گا اور خواب کی تعبیر بتاؤں گا، ورنہ میں ایسے خواب کی تعبیر نہیں بتاؤں گا۔ الغرض بات وہاں تک پہنچی، زلیخا کو بلایا گیا، لوگوں کے سامنے اقرار کرایا گیا کہ زلیخا نے الزام لگایا تھا یوسف علیہ السلام بری ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ 7 سال کے بعد میں قحط سالی ہوگی، اناج بالکل ختم ہو جائے گا، اس لیے جب 7 سال پیداوار زیادہ ہوگی اس وقت میں اناج کو روکے رکھو، ضرورت کے حد تک استعمال کرو، اور جب 7 سال قحط سالی ہوگی یہ اسی اناج کو وہاں استعمال کر لینا۔ بادشاہ کو یہ خواب کی تعبیر بڑی پسند آئی۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا اور کہا کہ جب تم اتنی اچھی تعبیر بتا سکتے ہو، اس کا حل بتا سکتے ہو، تم ہی حکومت کرنے کے قابل ہو۔ یوسف علیہ السلام کو حاکم بنا دیا گیا۔ 7 سال پیداوار ہوئی، 7 سال کے بعد جب قحط پڑا تو کنعان پر بھی اثر پڑا، ملک شام پر بھی اثر پڑا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے زندگیوں پر بھی اثر پڑا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا جاؤ، پتہ چلا ہے مصر میں کوئی بادشاہ ہے، وہ لوگوں کو اناج دے رہا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اور 11 بھائیوں کو، 11 بھائیوں میں سے 3 بھائیوں کو یا 4 بھائیوں کو مصر بھیجا کہ جاؤ، جا کر اناج لاؤ۔ تو یہ بھائی آئے اناج لینے کے لیے۔ یوسف علیہ السلام تو انتظار کر رہے تھے اپنے بھائیوں کے لیے۔ دیکھو، اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کا معاملہ کرتا ہے، برائی کا بدلہ کبھی برائی سے نہیں دینا چاہیے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں، تو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری طرف مائل ہوتے چلے آئیں گے۔ اگر ہم نے برائی کا جواب برائی سے دیا تو ہم بھی برے بن جائیں گے، وہ بھی برے بن جائیں گے۔ یہ سبق ہمیں دیا ہے اس واقعے سے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچانا اور کہا اگر زیادہ اناج چاہتے ہو، یوسف علیہ السلام اپنے سگے بھائی بنیامین سے ملنا چاہتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا سارے آؤ، الگ الگ سب کو راشن دیا جائے گا۔ یہ بھائی گئے، جا کر یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ سارے جانے پر اور زیادہ راشن ملے گا۔ یعقوب علیہ السلام کو ڈر ہوا جیسے یوسف کو میں کھو دیا تھا، کہیں بنیامین کو نہ کھو دوں۔ انہوں نے انکار کیا، مگر روزی روٹی کا مسئلہ تھا، الغرض بھیج دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو چوری کا الزام لگا کر اپنے پاس میں رکھ لیا، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ وہی رہنا چاہتے تھے۔ لمبا واقعہ ہے، مختصر یہ ہے کہ الزام میں رکھ لیا، پھر کہا تمہارے باپ کو بلا کر لاؤ۔
جب کہا کہ تمہارے باپ کربلا کو لاؤ تو پھر ان بھائیوں نے پہچان لیا کہ یہ یہی یوسف ہیں اور معافی تلافی کرنے لگے کہ ہم نے تمہارے ساتھ بہت ہی زیادہ غلط کیا ہے، مگر پھر بھی آپ نے ہمارے ساتھ میں یہ صلح کیا، بہتری کا معاملہ کیا۔ والد صاحب آپ کی یاد میں روتے روتے ان کی بینائی چلی گئی ہے، آپ آئے اور ان سے ملے تو یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا نکال کر دیا اور کہا لے جاؤ اور ابا کی آنکھوں کو لگاؤ، ان کی روشنی واپس آ جائے گی۔ ایسے ہی ہوا، جب یہ یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر آنے لگے، یعقوب علیہ السلام سارے محلے میں خوشی کے مارے کہنے لگے میرے یوسف کے جبے کی خوشبو مجھے آ رہی ہے۔ لوگ کہنے لگے ارے پاگل ہیں، آنکھیں تو چلی گئی، اب ان کے سونگنے کا مادہ بھی چلا گیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ بات سچ ہے، اللہ کی طرف سے اللہ نے مجھے بشارت دی ہے کہ میرا یوسف زندہ ہے اور اس کا کرتا میرے پاس لایا جا رہا ہے۔ الغرض کرتا لایا گیا، بتایا گیا، ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آئی۔ پھر یہ یعقوب علیہ السلام اور سارے بھائی چلے گئے مصر۔ وہاں جانے کے بعد یوسف علیہ السلام کے پاس جیسے ہی جاتے ہیں تو یہ سارے بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں، بلکہ یعقوب علیہ السلام بھی ان کے بیوی کے ساتھ میں سجدے میں گر جاتے ہیں۔ تو یہ خواب بچپن میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے چاند سورج سجدہ کر رہے ہیں۔ خواب کو پورا ہوتے ہوتے 40 سال ہو گئے۔ 40 سال کے بعد میں اللہ نے خواب کو پورا کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام مصر سے ملک شام سے مصر آئے اور وہیں قیام کیا۔ وہیں سے بنی اسرائیل کی نسل چلی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی، اور موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء نے اس بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے کام کیا۔ الغرض بتانا یہ مقصود ہے، اس واقعے میں سب سے پہلی تعلیم یہ ہے کہ تمہارے پاس کوئی نعمت ہو ہر کسی کے سامنے نہ بتانا۔ جلنے والے، حسد کرنے والے بہت سارے پڑے ہوئے ہیں۔ آج حسد کی برائی ہمارے درمیان اتنی عام ہو گئی ہے، ہر دوسرا دوسرے پر حسد کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ان الحسد یأکل الحسنات، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے کما تأکل النار الحطب، جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اس لیے اظہار کرنے میں ذرا بچ کر رہو، یا پھر یوں کہا گیا اللہ نے تمہیں دیا ہے تو سب سے پہلے اس کا صدقہ نکالو، اس کی زکوٰۃ نکالو، اس کے بعد میں ظاہر کرو، اللہ حفاظت فرما لیں گے۔ ورنہ حاسدین بہت زیادہ ہیں، اور وہ دوسرے بھی ہو سکتے ہیں، اپنے بھی ہو سکتے ہیں۔ آج اپنے سب سے زیادہ جلنے والے ہیں، حسد کرنے والے ہیں۔ اپنوں کے حسد سے اللہ بچائے، بہت زیادہ حاسدین ہیں۔ تو یہ حسد چلتا رہتا ہے، اس سے بچنے کا طریقہ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ 2 نعمتیں ہیں، اس کا شکر کرنا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ تبارک و تعالی حاسدین سے بچا لیں گے۔ اور دوسری تعلیم اس واقعے سے یہ دی گئی کہ خواب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کی حقیقت ہوتی ہے، اس لیے خواب کو معمولی نہ سمجھیں۔ بعض دفعہ اللہ بشارت دیتا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ اچھائی ہونے والی ہے، بعض دفعہ اللہ آگاہ کرتا ہے تمہارے ساتھ میں یہ برا ہونے والا ہے۔ اس لیے اچھے لوگوں کو، علماء کو اپنے خواب بتاؤ تاکہ اس کی تعبیر کے اعتبار سے ہم بچ سکیں۔ اور ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوتی، ایسا نہ ہو کہ پھر ہر خواب کی تعبیر پوچھنے شروع ہو جائیں، امام صاحب میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ میں نے دیکھا کہ میں سویا ہوا ہوں، میں نے دیکھا میں اٹھا ہوا ہوں۔ ایسا نہیں، ہر خواب کی تعبیر نہیں، ہر ایک خواب کی تعبیر الگ اور ہر وقت کی تعبیر الگ، وقت کے اعتبار سے بھی تعبیر۔ آپ صبح میں خواب دیکھ رہے ہیں، اس کی تعبیر الگ ہے، ظہر میں دیکھ رہے ہیں، اس کی تعبیر الگ ہے، شام میں دیکھ رہے ہیں، اس کی تعبیر الگ ہے، تہجد کے وقت دیکھ رہے ہیں، اس کی تعبیر الگ ہے، سورج کے طلوع ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اس کی تعبیر الگ ہے، شادی شدہ دیکھ رہا ہے، اس کی تعبیر الگ ہے، غیر شادی شدہ دیکھ رہا ہے، اس کی تعبیر الگ ہے، مرد دیکھا تعبیر الگ، عورت دیکھی تعبیر الگ، جوان دیکھا تعبیر الگ، بوڑھا دیکھا تعبیر الگ، ہر ایک کے خواب کی تعبیر الگ الگ ہے۔ خواب سے یاد ہے ایک اللہ والے تھے، خواب کی تعبیر بتایا کرتے ہیں، اور بعض دفعہ برے خواب کی تعبیر اچھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے میں نے شروع میں کہا، زبیدہ خاتون، نہر زبیدہ، جو لوگ حج اور عمرے پر جاتے ہیں بتانے والے بتاتے ہیں یہ نہر زبیدہ کی علامات ہیں، نشانیاں ہیں۔ تو یہ بنانے سے پہلے حضرت زبیدہ خاتون نے خواب دیکھا، زبیدہ خاتون نے خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے اعتبار سے بہت ہی گندا تھا،
مگر تعبیر بہت اچھی. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اس وقت میں موجود تھے. زبیدہ خاتون نے خواب دیکھا کہ خواب یہ دیکھا کہ وہ سوئی ہوئی ہیں، برہنہ ہو کر سوئی ہوئی ہیں، بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہے، ہر کوئی آ رہا ہے ان سے فائدہ اٹھا کر چلے جا رہا ہے. جب انہوں نے صبح کی تو بڑی فکر ہوئی کہ میں نے ایسا خواب دیکھا، کیا تعبیر ہو سکتی ہے. انہوں نے اپنی نوکرانی کو دوڑایا ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں، جو خواب کے تعبیر کے بادشاہ کہلائے جاتے ہیں. خادمہ سے کہا میرا نام نہ بتانا اور صرف تعبیر پوچھ کر آنا. وہ گئی خادمہ، جا کر انہوں نے تعبیر پوچھی کہ ایسا سا کسی نے خواب دیکھا، کیا تعبیر ہے. انہوں نے کہا پہلے خواب دیکھنے والی کا نام بتاؤ، اس کے بعد تعبیر بتاؤں گا. وہ آئی، آ کر کہنے لگی ملکہ وہ تو ایسے کہہ رہے ہیں، اگر خواب کی تعبیر معلوم کرنا ہے تو نام بتانا پڑے گا. تو کہا کہ جاؤ بتاؤ. تو انہوں نے جا کر خواب بتایا کہ خواب دیکھنے والی زبیدہ خاتون ہارون رشید کی بیوی ہے. انہوں نے کہا یہی تو میں کہوں کہ ایسی ویسی عورت اتنا اچھا خواب کیسے دیکھ سکتی ہے. دیکھنے کے اعتبار سے کتنا برا خواب تھا، ہماری زبان میں کہا جائے تو گندا خواب تھا، مگر اس کی تعبیر کتنی اچھی. انہوں نے کہا میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ خواب دیکھنے والی کوئی اللہ کی نیک بندی ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ پیاری ہے. انہوں نے تعبیر یہ بتائی کہ اللہ ان سے ایسا کام لیں گے کہ اللہ کے ہر نیک بندے اس کام سے فائدہ اٹھائیں گے. پھر اس کے بعد میں جا کر زبیدہ خاتون نے ایک نہر بنائی پانی کے لیے، حاجیوں کے لیے نہر بنائی. ہر حاجی نے اس نہر سے پانی پیا اور فائدہ حاصل کیا. تو ایک آدمی آیا اللہ والوں کے پاس میں آ کر خواب بتانے لگا میں سویا ہوا تھا، میرے گھر میں آگ لگ گئی اور میرا گھر جل گیا. میں جہاں سویا تھا میرے بیڈ کے نیچے سے آگ نکل رہی تھی. انہوں نے کہا مبارک ہو. کہا کیا بات ہے. جس جگہ تم سوتے ہو وہاں نیچے خزانہ ہے، جاؤ اور خزانہ نکال لو. یہ بندہ گیا، جا کر دیکھا اور کھودا تو واقعی خزانہ تھا، خزانہ نکال لیا. دوسرا وہی مرید سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا، کہا کہ واقعی خزانہ ملا ہے، مجھے بڑا خوش ہوا. یہ اسی فکر میں تھا. اور یاد رکھیں ایک انسان کسی فکر میں رہتا ہے ویسے ہی خواب گرتے ہیں. آج کل خواب کے ذریعے سے بہکایا جا رہا ہے کہ بعض لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے کہ میں سب سے اچھا، مجھ سے اچھا کوئی نہیں، میں نمازی، میں تہجد گزار، میں روزے دار، میں حاجی، میں سب کچھ، میں باقی سب بیکار ہیں. تو اسے ویسے ہی خواب آتے رہتے ہیں. کبھی انہیں ہوا میں اڑ رہا، کبھی فرشتے اس کی خدمت کر رہے ہیں، اور ایسا سوچتے سوچتے انہیں خود اپنے آپ کو نبی بولنا شروع کر دیتا کہ میں نبی، میرے پاس وحی آ رہی. کیسے وحی آ رہی؟ اللہ خواب میں آ کر بول رہے تو نبی ہے، تیری بات جو مانتا انہیں مسلمان، جو نہیں مانتا انہیں کافر. جیسے آج کل کے بےہودہ لوگ ہیں، شکیل بن حنیف ہے، گوہر شاہی ہے، یہ بےہودہ لوگ ہیں، یہ خوابوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو نبی ثابت کر رہے ہیں. تو ایک مرید بیٹھا ہوا تھا، اس نے بھی وہی سوچتا رہا. چلے دن کے بعد میں اسے بھی وہی خواب گرا کہ وہ سویا ہوا ہے اور نیچے سے آگ آ رہی ہے. اسی وقت میں دوڑتا ہوا رات میں آ کر دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. پیر صاحب کا کیا ہوا؟ جلدی کھولیے دروازہ، ایک میں نے خواب دیکھا ہے. کہ بھائی اللہ کے بندے صبح تو ہونے دے. نہیں مجھے ابھی خواب کی تعبیر معلوم کرنی ہے. تو بلایا گیا اندر کا، کیا خواب دیکھا؟ میں نے خواب دیکھا میں سویا ہوا تھا، نیچے سے آگ آ رہی ہے. کہنے لگے اللہ کے بندے فوراً جا، جو ضرورت کی چیزیں گھر سے نکال، تیرا گھر جلنے والا ہے. کہا کہ کیسا میرا گھر جلے گا؟ ارے بھاگ یہاں سے. جا کر دیکھا گھر جل گیا تھا. یہ غصے میں آیا، کیا پیر صاحب اس کی طرف سے کچھ تمہارا ہاتھ گرم ہوا کیا؟ اسے دیکھے تو وہ خواب کی تعبیر ہوتی ہے اچھی بتائے، میرے لیے خواب کی تعبیر اتنی بری. تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے، وہ بندہ جو خواب دیکھا تھا وہ سردی کے موسم میں دیکھا تھا. سردی کے موسم میں آگ صحت مند فائدہ پہنچاتی ہے. تو جو خواب دیکھا ہے گرمی کے موسم میں دیکھا ہے، گرمی کے موسم میں آگ نقصان پہنچاتی ہے، اس لیے تیرا نقصان ہوا ہے. اس لیے خوابوں کی تعبیر الگ ہے، وقت کے اعتبار سے تعبیر بدلتی رہتی ہے. اور اچھا خواب ہو تو ضرور بتائیں تاکہ اللہ جو ہمیں آگاہ کرنا چاہتے ہیں، جو بتانا چاہتے ہیں، علماء کے ذریعے سے وہ چیز ہمیں معلوم پڑے. اور جو اگر برے خواب ہیں تو اللہ کے جو بتانا چاہتے ہیں اس کے ذریعے سے ہم بچ سکیں. اس لیے خواب کی بڑی تاثیر ہے. اگر جو بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ اسے خواب کے ذریعے سے اونچائی پر لے جاتے ہیں، بلند مقامات عطا فرماتے ہیں. اس
سے یہی ہمیں سبق دیا گیا، ایک تو خواب کی تعبیر کے متعلق، دوسرا اپنوں کے حسد سے بچنے کا طریقہ بتایا گیا، اور تیسرا اللہ کا قرب، جو انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اس کے معاملے اللہ کے ساتھ الگ ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، باپ سے دور کیے، صبر کیا، کنویں میں ڈالا گیا، صبر کیا، مصر کے بازار میں بیچا گیا، صبر کیا، زلیخا نے الزام لگایا، صبر کیا، ہر جگہ صبر کرتے رہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، تم بھی صبر کرو، تمہارے ساتھ بھی حالات آئیں گے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے دنیا قید خانہ ہے، جنت وہاں پر ہے۔ ان الدنیا سجن المومن و جنت للکافر، دنیا قید خانہ، جنت کافروں کے لیے ہے، غیروں کے لیے ہے۔ ہم جب جائیں گے وہاں ہمارے لیے جنت ہے۔ صبر کریں، ہر کام پر صبر کریں، گلے بازی نہ کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہے۔ تو صبر سے ہمیں کام لینا ہے اور اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنا ہے۔ آج انسان ناشکرا ہے، ناشکرا، ہمیشہ ناشکری کے الفاظ، ناشکرا پن ہمارے پاس جو چیزیں ہیں ان کو گھٹا دیتا ہے۔ شکر گزاری اعمال کے اندر، چیزوں کے اندر بڑھوتری کا ذریعہ اور سبب ہے، اس لیے شکر گزاری کے ساتھ وقت لگائیں، شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اللہ ہماری زندگی میں، اللہ ہمارے مال و دولت میں، کاروبار میں، ہر چیز میں اللہ برکتیں دیں گے۔ ناشکری کریں گے اللہ چھین لیتے ہیں، ہم ناشکری کرتے ہیں اللہ چھینتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ پریشانی سے بچنے کا واحد علاج شکر گزاری، ہمیشہ شکر گزاری، ہر چیز میں شکر گزاری، پھر اللہ کے انعامات دیکھیں کیسے ہمارے ساتھ میں خاص ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔